کوئی بندہ کر کے کہے قاری صاحب میرے لیے دعا کرے، قاری محمد ابو بکر صاحب میرے لیے دعا کرے، قاری بلال صاحب میرے لیے دعا کرے، اللہ اکبر فلاں قاری صاحب میرے لیے دعا کرے، اللہ اکبر فلاں حافظ صاحب میرے لیے دعا کرے، مگر وہ بندے کتنے خوش قسمت انسان کہ جن کے لیے دعا میرے پیغمبر فرما رہے ہوں گے، میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ کعب نو برکت عطا فرما، اللہ کعب دی اس محبت نو قبول و منظور فرما، اور حضرت کعب دی آنکھوں دی اندر ایک خوشی دے آنسو برس رہے ہیں، واہ واہ میرے نبی میرے واسطے دعا کر رہے ہیں، ایسے کر کے تے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان عین لے آؤ جنہیں پھر ابو بکر لے کر کے آئے، ایمان عین لے آؤ جنہیں پھر عمر لے کر کے آئے، عثمان لے آئے، علی لے آئے، طلحہ لے آئے، زبیر لے آئے، سعد لے آئے، سعید لے آئے، عبد الرحمن لے آئے، حذیفہ لے آئے، کعب لے آئے، اللہ ابو ذر لے آئے، بلال لے آئے، جب تک ایسا ایمان نہیں ہوگا تب تک اللہ تمہارا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، اور کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، اور کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا، الى آخری اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ شناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات مکرمات محقرات باپردہ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اس خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف فرما خونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور دن رات دیا محنتہ میری انتظامیہ دیا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ دے اندر اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرما یاد رکھو اپنے گھر واسطے ہر بندہ محنت کردہ ہے اپنے گھر اندر اپنے گھر واسطے ہر بندہ کوشش کردہ ہے مگر اللہ دے گھر دی آبیاری واسطے ایدی رونق واسطے ایدے اندر دن رات ایک کرنا اللہ دی قسم میں بہت بڑی سعادت ہے اور یہ طریقہ آج سا نہیں ہے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ہماری انتظامیہ انسرامیہ کو
اللہ آپ سب کا تشریف لانا، توجہ سے سننا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے انشاءاللہ ان آیات کریمہ کا مطلب، مفہوم، ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کے بعد میرا عنوان ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ذرا تشریح کہو رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپس کے اندر صحابہ دی محبت کیسی ہے، صحابہ دا پیار کیسا ہے۔ آج کسی ایک بندہ ایک طریقے نال کسے خور جگہ تے ہے، دوجا بندہ دوسری جگہ تے ہے۔ یاد رکھو اگر تسی دنیاوی مثالہ دے اندر بھی اگر یک جا بندے خون، انہاں دی محبت اور ہے، ایک بندہ اکیلا ہے وہ اور ہے، ایک تے دو 11 سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ آپس دے اندر اس قدر محبت اور مٹ بن کر کے اللہ کی رحمت نال صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ اور دوسرا میرا عقیدہ ہے، میرا منہج ہے اور میری جماعت کا پیغام ہے کہ اس دنیا تے اگر کوئی معصوم ذات ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات ہے۔ یاد رکھو صحابہ اکرام بہت اونچی ہستیاں ہیں، ابو بکر بہت اونچی ہستی کا نام ہے، عمر بہت اونچی ہستی کا نام ہے، عثمان بہت اونچی ہستی کا نام ہے، علی بہت اونچی ہستی کا نام ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صحابہ بڑی شان والے، ایک چھوٹے سے چھوٹا صحابی جس کا نام آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں کہتا ہوں اگر پوری کائنات کے اللہ اکبر مفتیان علماء، پوری کائنات کے محدثین، پوری علماء کے پوری امت کے محدثین مفکرین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، اللہ کی قسم یہ پوری کائنات کے علماء، مفسرین، محدثین، مفکرین اور امام یہ سارے ایک پلڑے میں ہوں اور ایک اکیلے پلڑے میں ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا جائے، خدا کی قسم صحابہ کی عزت ایسی ہے، صحابہ کی عظمت ایسی ہے، صحابہ کی رفعت و درجت ایسی ہے، صحابہ کی بلندی ایسی ہے۔ ابو بکر کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، عمر کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، عثمان کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، علی کی بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک پلڑے میں امت کے محدثین، مفکرین، علماء اور ساری کائنات کے نیک لوگ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے محمد کا سب سے آخری صحابی جس نے حالت ایمان میں میرے پیغمبر کے وجود پاک کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ خدا کی قسم پوری امت کے یہ لوگ ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ابو طفیل ہو، اللہ کی قسم یہ سارے لوگ مل کے ابو طفیل کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کی شان ہے، صحابی کا مرتبہ ہے، صحابی کی عزت ہے، صحابی کا اللہ اکبر پیار ہے۔ وہ پیار کیا ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں میرے محمد کے رخ پاکا زیارت کی ہے، انہوں نے حالت ایمان میں میرے پیغمبر کی زلفوں کا نظارہ کیا ہے۔ اس لیے ادنا سے ادنا صحابی بھی ہمارے لیے عزت اور احترام کے قابل ہے۔ جو ادنا سے ادنا صحابی کے ساتھ بھی اللہ اکبر محبت نہ کرے وہ بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے صحابی دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ذرا تسلی کہو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد آپ کی ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی گل تے آپس دے اندر کوئی اختلاف ہو گیا۔
صرف اتنا ہی کیا ہے، اے حبشن دیا بچیا، نبی علیہ السلام نے الفاظ سنے، ایک سادہ معیار ہے کہ کسے دا قد چھوٹا ہے اور گٹھیا، کسے دا قد اچا ہے اور لمیا، کسے دا نام اللہ دیتا ہے اور گٹھیا۔ نبی علیہ السلام نے برے نام لین تو کسے دا برے نام رکھن تو منع فرمایا ہے، کسے دے برے نام نہ لیا کرو، برے نام نہ رکھیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی بھی کہو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کسے بات تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتا اور حبشن دیا بچیا، حالانکہ ہے تے حبشیوں نسلی سننا، مگر الفاظ دا چناؤ بہتر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام نو پتا چلیا، میرے نبی نے خبوزہ دی گل سنی اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے، او ابو ذر تینوں پتا نہیں ہے کہ کسے کالے نو گھورے دے، کسے گھورے نو کالے دے، کسے امیر نو کسے غریب دے، کسے بڑے نو کسے چھوٹے دے، اللہ اکبر، کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی فقیت نہیں ہے۔ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے درمیان او بندہ بہتر ہے، اللہ دے نزدیک او بندہ بہترین انسان ہے جڑا تقوی دے لحاظ نال بہتر۔ ابو ذر گل تیری انجے اللہ، مگر اے دے اندر تقوی جھلکدا ہویا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، تے میرے محبوب علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پتا چلیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اس گل تے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، تے حضرت ابو ذر اگے بات کر کے حضرت بلال دے کے خط بن لینے نے، آدھنے یار بلال منو معاف کر دے، بلال اللہ خواہ سے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، میں تیرے نال جڑی گفتگو کی تھی ہے میرے محمد نو چنگی نہیں لگی، بلال انج کر کے منو معاف کر دے۔ انج خط بنے ہوئے ہن ساڈے درمیان کوئی کھوندا آدھا کوئی نہیں، جو کھوندا ہے کر لے۔ اللہ اکبر، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا، جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میرے محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا معیار آپس میں محبت ہوا کرتا ہے، مومن کا معیار آپس میں پیار ہوا کرتا ہے، مومن آپس میں لڑنے والا نہیں ہوتا، مومن بد زبان نہیں ہوتا، مومن بڑی زبان والا نہیں ہوتا، مومن کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے اللہ کا نام نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، تے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، بلال بلال میرے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، انج کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، ابو ذر نہ میں تینوں ادو کچھ آکھیا نہ میں ہن تینوں کچھ آکھنا کھا۔ حضرت ابو ذر فرمانے نے، بلال کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر میری شکایت نہ کر دمی۔ اللہ اکبر، ان حضرت ابو ذر نے نوے کپڑے پا کر کے حضرت زمین تے لیٹ جاندے خیر اور فرمانے نے، بلال ذرا میرے چہرے پہ پاؤں رکھو۔ اللہ اکبر، میرے چہرے پہ پاؤں رکھو، میرے چہرے پر اللہ گرد غبار والا پاؤں جوتوں سمیت رکھو تاکہ پتہ چل جائے ابو ذر اللہ اکبر اللہ کے درمیان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے درمیان او بندہ خدمت والا جڑا تقوی دے لحاظ نال اجمل ہے۔ ان حضرت لیتے ہوئے اور فرمانے نے، بلال میرے منہ تے پیر رکھ، اللہ اکبر، تاجو میرا غرور تے میرا تکبر خاک اندر مل جائے، آئندہ میں جرت نہ کرا کسے اور نو دی گل کرنے دی۔ اللہ اکبر، ایسے کر کے تے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان
کر کے آؤ کہ میں میرے محمد کے صحابہ لے کر کے آئے. سبحان اللہ. صحابہ کون؟ صحابہ جن کی راتیں مسلوں پہ گزرے. کون صحابہ جن کے دن اللہ کی رضا میں جہاد میں گزرے. کون صحابہ جو روٹی کے ٹکڑے کھائے مگر سوکھی روٹیاں کھا کر کے بھی میرے محمد کا ساتھ نہ چھوڑے. کون صحابہ اللہ اکبر جو بھوک میں پیاس میں شدت میں اللہ مگر میرے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ دے. اور میاں سی دنیا دیا ساری نعمتاں کھا کر کے فجر پڑھنا نصیب نہیں. فجر بستر دے اندر, ظہر کم کار دے اندر, اثر چاشا پینے دے اندر, مغرب گھروں باہر دفتر تو گھر آنے دے اندر, اور عشاء بستر دے اندر نگاہ کر کے آنکھنے خواہ جنت دی فرنٹ سیٹ ایسی کھوائیں گے. اور میاں یہ اپنے آپ کو ایسے ہی اللہ اکبر اندھیرے میں رکھنے والی بات ہے. اور میں صحابہ کا تذکرہ کرو, میں صحابہ کے ایمان افروز واقعات سے آپ کے دلوں کو معطر کرو. میرے محمد کریم علیہ السلام دے صحابہ کون صحابہ جنہ دیا راتاں گزر دیا نے اللہ اکبر ساڈیاں راتاں کھیتوں دے اندر, ساڈیاں راتاں سیلیاں دے اندر, ساڈیاں راتاں ہوٹلوں دے اندر, ساڈیاں راتاں اللہ گندیاں محفلوں دے اندر, مگر صحابہ دیا راتاں کی خیر. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نے, انہاں دے چہرے تے اس طرح دے اللہ اکبر نشان نے کہ بندہ دیکھ کے یادتا ہے واہ سبحان اللہ. جڑے آپ اتنے پیارے نے انہاں دا مرشد کی دس ہونا ہوئے, جڑے آپ ایڈے سوہنے نے انہاں دا مرشد کی دس ہونا ہوئے گا. حضرات اپنے آپ نو پاکیزہ رکھو, سوچ پاکیزہ, فکر پاکیزہ, لباس پاکیزہ, اپنا تن پاکیزہ اور اپنا من بھی پاکیزہ رکھو. حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں میرے اوپر چڑھو, پاؤں رکھو میرے رخسار پہ, تاجو میرا تکبر غرور ٹوٹ جائے. آئندہ میں جرت نہ کرا کسے نو انج کہنے دی, کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کسے کالے نو گورے تے, کسے عربی نو اجمی تے, کسے چھوٹے نو بڑے تے, بڑے نو چھوٹے تے کوئی فوقیت نہیں ہے. میرے نبی دے صحابہ آنکھوں سے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہیں, مگر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے میرے محبوب کی مجلس میں, ادھروں ابو جہل اینڈ کمپنی آگے جی محمد اسی تہاڈے نال کوئی گل بات کرنی ہوندی ہے, جدو اسی ویکھنے ہیں تہاڈے کول اے بلال, ام مکتوم, اے چھوٹے چھوٹے نبینا صحابی حبشی النسل, اے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوندے نے. حضور جدو اسی آئیے نا محمد ساڈا دل ہے کہ اسی تہاڈے نال کوئی مل بیٹھیے, کوئی گل کریے, مگر ساڈا سٹیٹس نہیں. جویں ساڈے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئے, بچے کھانا کھا رہے ہیں اور نوکرانی بیچاری ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی. کیوں؟ لوگ کہیں گے اور یہ ساڈا سٹیٹس نہیں, یہ ساڈا سٹیٹس نہیں ہے. اگر تم اس کے اپنی میز پہ برداشت نہیں کر سکتے کیوں لے کے گئے ہو؟
وہ بھی کسی کی جنی ہوئی ہے، کیا اس کے دل میں یہی آئے گا کہ تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں؟ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اس دولت تے گھمنڈ نہ کریا کر۔ اللہ دی قسم میں ایسے لوگ ویکھے نے جڑے کروڑا پتی، ارباں پتی، خرباں پتی، مگر ایویں دنیا دا وعدہ گھٹ ہی ہویا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، بس ایویں ہویا ہے کہ 4 دن انج پھر انج ہویا اج یہ ہوئی کروڑا ارباں پتی ہاتھ پھیلانے پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھو ان غریب غربا لوگوں کو اپنی میز پہ بٹھا کے کھلایا کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے ٹھیک تسی جدو آیا کرو گے نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جدو تسی آیا کرو گے نا، میں اپنے صحابہ بھی نہ چھوٹے چھوٹے غریب صحابہ نو اٹھا دیا کرانگا۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میرے محبوب فرمانے نے عبداللہ تسی چلے جاؤ، انہوں دیکھو بڑے بڑے سردار آگے خین، میرا دل کردہ ہے کہ انہوں دے وچوں کوئی بندہ مسلمان ہوئے اسلام نو تقویت مل جائے۔ اللہ اللہ تسی چلے جاؤ تے جدو اے واپس جان گے نا تے تسی آ جاؤ تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی آنکھاں نہیں ہیں، اللہ اکبر، مگر ایمان کیسا، اور واللہ خین اکھاں وچوں سجلت دے خوین داڑھی مبارک والے آ رہے خین، اللہ اکبر، تے خط پکڑ کر کے فرمانے نے بلال بلال، ہاں میرا عبداللہ، فرمانے نے چلو چلیے، لگتا ہے محبوب نو خونے نال پیار کھو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسی ہم نہیں آیا کرانگے، اللہ اکبر، اسی اٹھ کر کے چلے جانے ہاں۔ ادھروں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اٹھے، آسمانہ تو اللہ نے جبریل نو گل دیتا، اللہ فرمانے نے جا جبریل جا کر کے میرے محمد نو کہہ دیو کہتے او خیر جنہاں نے سارا کل چھڑ کر کے تیری کلی تے ڈیرے پالے نے، سبحان اللہ، اے او خیر جنہوں نے اپنا آپ لٹا کر کے تیری کلی تے ڈیرے پالے خیر، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے او خین جڑے ہر حالت دے اندر اللہ ہی نو پکار دینے، سبحان اللہ، صدا خیلوں اپنے کلیجے نال لگا کر کے رکھنا۔ ادھروں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جان لگے، آسمانت اللہ نے جبریل نو گل دیتا، فرمایا جاؤ جبریل جا کر کے کہہ دیو کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی جاءہ الاعمی، میرے محبوب انہوں چھوٹے چھوٹے نہ سمجھو، اے دیو خیر کیا تسی اپنی محفل دے بچو عبداللہ بن ام مکتوم نو اٹھا دیتا ہے، اے او خیر جنہیں سارا کچھ چھڑ کر کے محبوب تیری کلی تے ڈھیرے پالے خیر،
انہوں صدا اپنے کلیجے نہ لگا کر کے رکھنا. اللہ اکبر. جبریل امین نے آ کر کے میرے محمد نو قرآن سنا دیتا, اللہ دا پیغام سنا دیتا. تے میرے نبی فرمانے نے عبداللہ خضر آئے نا, ان خضر تے عبداللہ بن ام مکتوم میرے محمد کو لائے ہیں. تے میرے نبی نے انج عبداللہ کو اپنے کلیجے نہ لایا, انج کلیجے نہ لایا. تے میرے نبی فرمانے نے عبداللہ ہائے انج میرے محبوب کلیجے نہ لاندے ہیں. اللہ اکبر. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, غریبوں کا ملجا, غریبوں کا ملجا, یتیموں کا ماوا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اتنا پیار تے ماں اپنے پتر نال نہیں کر دی جنہ پیار نبی اپنے سنے سنے امتیاں نال کرتا ہے. اللہ تے اتنا پیار تے نبی اپنے امتیاں نال بھی نہیں کرتا جنہ پیار اللہ اپنے بندے نال کرتا ہے. کدی رب دا بندہ بنتے سخی سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم اپنے کلیجے نہ لایا اور میرے نبی فرمانے نے عبداللہ آج دے بعد انج ہوئے گا جدو محمد مدینے دے اندر نہیں ہوئے گا, آج دے بعد محمد اپنے مسلح دا وارث عبداللہ تینوں بنا کر کے جائے گا. میرے نبی جاتے جنگوں میں صحابہ ساتھ ہوتے, میرے نبی فرماتے عبداللہ آہا سبحان اللہ. نبی نے صحابی کو کیا عظمت دی ہے میرے نبی نے. میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم کو, میرے نبی فرماتے ہیں ہم جہاد پہ جا رہے ہیں, عبداللہ تیری آنکھیں نہیں ہیں, تو جہاد نہیں کر سکتا, میرے مسلح پہ کھڑا ہو کر کے جماعت کروایا کر, اللہ تجھے میرے ساتھ جانے کا ثواب عطا فرما دے گا. اے جان میرے نال تے ثواب پان, تو نہ جانے میرے نال مگر میرا کام مان کر ادھر رہو, انشاءاللہ اللہ تجھے ایسا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیوں کہ تو نے میرے محمد میری بات مانی ہے, میری بات کا اقرار کیا ہے. جنہیں نبی نو پھڑائی نہ تھے اپنی تے گل بات اپنی, پھر پیچھے پیچھے چلنا مہان ہو گیا, باویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو. پھر میرے نبی نے کیا عظمت دی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ایک اذان بلال دیا کرے گا, ایک اذان ام مکتوم دیا کرے گا. جتے میرے محمد دا بانگا بلال ہے اوتے میرے محمد دا بانگا عبداللہ بن ام مکتوم بھی ہے. سبحان اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بالکل چھوٹا سا قد تھا, ایویں 2.5-3 فٹ دا قد. عبداللہ بن مسعود دا صحابہ فرماندے نے اسی بیٹھے ہوندے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے پھر بھی ساڈیاں گردناں اونچیاں نظر آندیاں سن. ایڈا قد ہے, چھوٹا جہا قد, مگر عظمت کیا ہے. ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی, ایک صحابی نے نیچے سے دیکھا چھوٹی چھوٹی ٹانگیں, 2.5 فٹ کا قد ہے, ٹانگیں کتنی ہوں گی, چھوٹی چھوٹی ٹانگیں. صحابی ویکھ کے ہنسن لگ گئے, ہنسی آ گئی. عبداللہ بن مسعود کو یہ بات ناگوار گزری ہے. میرے محبوب موجود ہیں. عبداللہ بن مسعود آ گئے, حضور محبوب اے میرا وجود کنے بنایا ہے؟ اگر اپنی مرضی ہوندی تو کوئی بندہ بھی بدصورت پیدا نہ ہوندا. گدا کو بادشاہ
اور بادشاہ کو تو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو تو گدا کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، سبحان اللہ، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، مرضیاں میرے اللہ دیاں، او چاہے تے کسے نو چھوٹا پیدا کر دے وے، او چاہے تے کسے نو بڑا پیدا کر دے وے، او چاہے تے کسے نو امیر پیدا کر دے وے، او چاہے تے کسے نو غریب پیدا کر دے وے، او چاہے تے کسے نو بادشاہ پیدا کر دے وے، او چاہے تے کسے نو در در دا بکاری پیدا کر دے وے، او چاہے تے کسے نو وزیر بنا دے وے، او چاہے تے کسے نو مشیر بنا دے وے، میاں ذرا اچھی آواز نال مینوں دسیو، اے مرضیاں کہندیاں چل دیاں نے، بولو بھائی، اے مرضیاں کہندیاں چل دیاں نے، کہو اللہ دیاں مرضیاں چل دیاں خین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام دی محفل دے اندر اور آ کر کے عرض کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر، اے لتا میریاں میں بنائیاں خینیاں اللہ نے، تے میرے نبی فرمانے عبداللہ ہر ایک دے وجود دے انگ انگ نو بنان والا اللہ ہے، اللہ اکبر، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے پیدا کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی غریبوں کے گھر میں پیدا ہو، کوئی امیروں کے گھر میں پیدا ہو، اللہ اکبر، کوئی پیدا ہو اس کی آنکھوں کے بغیر پیدا کر دے، کسی کو بازوؤں کے بغیر پیدا کر دے، اللہ کسی کو ٹانگوں کے بغیر معذور پیدا کر دے، انہوں پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ اپنی مرضی دا مالک ہے، میاں اللہ دا نظام کسی دی مرضی نال نہیں چلدا، اللہ دا نظام دی اپنی مرضی نال چلدا ہے، اللہ اکبر، تے میرے نبی فرماندے عبداللہ ہویا کیے، اللہ دے محبوب ویکھو بڑا صحابی ویکھ کر کے ہنسیا ہے، میرے نبی فرماندے بلال لبیک یا رسول اللہ، صدق یا رسول اللہ، میرے نبی فرماندے جاؤ بلا کر کے لے آؤ، اللہ صحابی میرے محبوب کو لا گیا ہے، میرے نبی فرمانے او میرے صحابی تو جاندہ نہیں ہے عبداللہ بن مسعود دیاں لتانو اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے، ایک پاسے احد پہاڑ ہوئے، دوجے پاسے عبداللہ بن مسعود دیاں لتاں رکھیاں ہویاں ہون، ایک میزان اندر، ایک پلڑے دے اندر، ایک کھاتے دے اندر عبداللہ بن مسعود کی دو ٹانگیں ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ایک پلڑے میں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ایک میزان میں، اور دوسرے میزان میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم احد پہاڑ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ عبداللہ کی ان ٹانگوں میں ایمان بھرا ہوا ہے، ان ٹانگوں یہ چلتی ہے میدان جہاد میں، یہ چل کے آتی ہے مسجد کی طرف، ان ٹانگوں کو جب چلنا ہو یہ چل کے اللہ کی نیک جگہوں کی طرف جاتی ہے، یہ میدان جہاد میں چلتی ہے، اور میدان جہاد اندر چلن والی ٹنگاں تے بڑی عظمت کی بات ہے، اللہ دی قسم جس گھوڑے تے بیٹھ کر کے میرے محمد جہاد کرن، اللہ اس گھوڑے دیاں قسمیں چکدا ہے، جس گھوڑے دے پیر دیاں سم زمین تے وج دیکھیں، زمین وچوں چنگاریاں نکل دیاں نے، اللہ خون چنگاریاں دیاں قسمیں چکدائی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں سن لو، ایک پلڑے میں احد پہاڑ ہو، دوسرے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں، اللہ
اللہ کی قسم احد پہاڑ والا پلڑا کھولا ہو جائے گا، عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں والا پلڑا بھاری نکلے گا، اونچا ہو جائے گا۔ کیوں اونچا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جس کی ٹانگیں نہیں، پورا وجود جب بھی چلتا ہے اللہ کے رستے میں چلتا ہے، یہ سر جب بھی جھکتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہوتا۔ پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کسی نو چھوٹا قد ویکھ کے ہسیا نہ کرو، چھوٹا سمجھ کر اٹھا دیا اپنی محفل سے، حقیر سمجھ کے اٹھا دیا تو نے اپنی محفل سے۔ کیا چاند کی محفل میں ستارے نہیں ہوتے؟ کیا چاند کی محفل میں ستارے نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے مکھنا تو چاندی سے، مگر اسی ستارے خاں ساڑی بھی محبت پیار ہے، اسی انگ انگ جوڑیا ہویا ہے اپنے محمد دی ذات نال۔ ستارے ضرور خاں مگر ستارے سمجھ کر کے چھڑی نہ۔ کیا چاند کی محفل میں ستارے نہیں ہوتے؟ یہ صحابہ ہیں۔ ایک صحابی میرے محبوب کریم علیہ السلام کا، ذرا محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو ان کا نام ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید سنتے رہتے ہیں، مگر ان صحابہ کی عظمت بھی سنو جن کا نام لوگوں کو بھول گیا ہے۔ میں عظمت بیان کروں، میں شان بیان کروں، میں صحابہ کے ایمان افروز واقعات بیان کروں، کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ 5 منٹ کی گفتگو باقی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رکھے کہ میرے محبوب کے چہرے پر ایسے مسکان، مگر آج میرے محبوب کے چہرے پر کوئی تر و تازگی نہیں ہے، میرے محبوب کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں حضور خیر کا ہے کی ہو گیا ہے؟ کعب آج 3 دن ہو گئے نے تیرے نبی نے کچھ نہیں کھانا۔ رات کو ہوٹلوں پہ کھانا کھا کر پھر بھی نہ شکری کرنے والوں، کبھی دیکھو تو صحیح یہ دین تمہارے تک، میرے تک کیسے پہنچا۔ صحابہ نے اپنی پیٹوں پر پتھر باندھ کے یہ دین تمہارے تک پہنچایا ہے۔ دنیا دیا ساریاں نعمتاں کھا کے پھر بھی اسی نہ شکریاں کر رہے ہیں۔ ڈر جاؤ اللہ کو۔ میرے نبی فرمانے نے کہا آج 3 دن ہو گئے نے، مشیت ایسی ہے کہ اللہ کی طرف کچھ کھانو نہیں ملیا، مگر تیرا نبی نہ شکری کرن والا نہیں ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اور حضرت کعب ایک ماڑے دے صحابی سن، دوڑے، دوڑ لائی، گھر گئے، مگر کوئی چیز ایسی نہ ملی جو لا کر میں اپنے محبوب کے سامنے پیش کر دوں کہ محبوب یہ کھائیے نا، یہ کھائیے نا حضور۔ فرماتے ہیں میرے دل میں بے چینی لگی ہوئی، کسی غریب کو دیکھ کر جب تیرا دل بے چین ہو جائے نا، سمجھ تیرے اندر ایمان کی رمق باقی ہے۔ کسی یتیم کو دیکھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھو نا تو سمجھ جانا اللہ تیرے ساتھ راضی ہے۔ حضرت کعب فرماتے میں دوڑا، پھر دوڑا اور دوڑا،
آگے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک یہودی اپنے اونٹ چروا رہا ہے. میں کہا بھائی اگر کہیں کہ میں تیرے اٹھا نو کھوہ تے لے جا کے پانی پیا دیا. کہنے لگا اچھا کی لیں گا؟ ٹھیک ہے تو پانی پیا دے مگر ایدی اجرت کی لیں گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے انج کری کہ ایک اٹھ دا پانی پیان دی اجرت منو ایک چھوارا دے دیں. ایک کھجور سوکی ہوئی جنہوں اسی اپنی زبان چھوارا آکھنے ہیں دے دیں. ٹھیک جی پلاؤ پانی. حضرت کعب کہو رضی اللہ تعالی. حضرت کعب کنی دیر تک گھنٹوں گھنٹے ایک اٹھ نو لے جاندے میں تو پانی پیاندے. وہ چھوارا پکڑ کر کے جیب اندر پا لیندے کہ میں چھوارے اپنے واسطے نہیں کما رہا, یہ چھوارا لے جا کر کے میں اپنے محبوب کے سامنے پیش کراں گا. میرے محبوب کھان کے میرے نبی دعا دیں گے. حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ انہوں پانی پلا رہے ہیں اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کتنی دیر تک گھنٹوں گھنٹی کہو گھنٹوں گھنٹی اللہ اکبر اپنے اس یہودی دے اٹھنو پانی پلا رہے خین. ایک اٹھنو کوتے لے جا کر کے پھر دوجا اٹھ تیجا اٹھ چوٹا اٹھ اللہ اکبر کئی اٹھنو پانی پیا کر کے حضرت غول ایک مٹھی بر چھوارے ہو گئے اور مٹھی بر چھوارے آپ بھی بھوکنال شدید پریشان خین. مگر حضرت کعب نے ایک چھوارا چوک کر کے اپنے منہ اندر نہیں پایا. کیوں نہیں پایا؟ آدھے نے میں چھوارے اپنے محبوب نو کھلاواں گا, میرے نبی کھا کر کے دعا دیں گے, اللہ راضی ہوئے گا, اللہ دا رسول راضی ہوئے گا. اور فیصلہ آباد کے باسیوں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, جو کھلا دیا وہ ہے بندگی, جو کھا لیا وہ ہے گندگی. اللہ اکبر جو کھلاؤ گے وہ بندگی میں شمار ہوگا, جو خود کھاؤ گے وہ گندگی میں شمار ہوگا. کھا لیا اللہ اکبر واشوں گے ختم, مگر جو کھلا دیا وہ فرشتے تیرے نام اعمال میں درج کر دیں گے. اللہ کی قسم نے ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اللہ کے خام بہت زیادہ اجر ہے. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اہلیہ نے فیصلہ آباد او میرے محبت پیار والے نوجوان ساتھیوں, اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے. مگر میں عرض کروں گا, میں گزارش کروں گا, میں آپ کو ایک درخواست عرض کروں گا کہ جب بھی کھاؤ دیکھا کرو پاس غریب کون ہے, مسکین کون ہے, یتیم کون ہے. یہ نہ ہو کہ تیرے گھر میں چکن کڑھیاں, تیرے گھر میں مٹن کڑھیاں, تیرے گھر میں دیسی مرغا پک رکھا ہے مگر ساتھ ہم سایہ کئی دنوں سے بھوکا ہے. اللہ کی قسم نیکی وہ ہے جو کرو میرے محمد ہر دبا فرماتے ہم سایہ نال محبت کرو, ہم سایہ نال محبت کرو, ہم سایہ نال پیار کرو. صحابہ فرماندے کہ ہر وقت میرے نبی ہر طرح سے اندر ہر تبلیغ اندر ہم سایہ دی عزت, ہم سایہ دی توقیر, ہم سایہ نال پیار, ہم سایہ دی محبت اتنا درس دیں گے کہ اسی ایک خود پریشان ہو گئے کہ کدھر انج نہ ہوئے کہ ہم سایہ نے میرے محبوب وراثت
وراثت دا حصے دار نہ بنا دین، وراثت میں حصہ مقرر نہ کر دین۔ اللہ اکبر لوگوں، اپنے گھر میں چکن مٹن کرائیاں کھا کر کے سونے والوں، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ میرے نبی فرمایا کر دے ازواج مطہرات نو، اور میری بیویوں جدو گھر اندر کوئی شے پکے او دے اندر پانی پا کر کے تے شورا ود کر لیا کرو، اس کر کے کہ نال نال دے خمسایہ نو دے کر کے آیا کرو۔ میرے نبی قربانی دا گوشت کر دے، میرے نبی فرما دے ختیجہ دیے سہیلیاں نو دے کر کے آؤ، ختیجہ دیے سہیلیاں دے گھر پہنچاؤ، اللہ ختیجہ دیے سہیلیاں نو دے کر کے آؤ۔ اللہ تے نال ہی میرے نبی فرما دے اے ہمسایاں دا حصہ ہے، اللہ اکبر، اے غریباں دا حصہ ہے، اے مسکیناں دا حصہ ہے، اے رشتہ داراں دا حصہ ہے۔ تین حصے میرے محبوب فرما دے، اے حصہ غریباں یتیماں دا، مسکیناں دا، محلے داراں دا، اے حصہ محمد دے گھر والیاں دا، اے حصہ اہل بیت دا، اے حصہ اللہ اکبر رشتہ داراں دا۔ اللہ تے میرے محبوب فرمایا کر دے ختیجہ دیے سہیلیاں نو دے کر کے آؤ، ختیجہ دیے سہیلیاں دے گھر پہنچاؤ۔ بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نے انج مٹھی پر چوارے اللہ اکبر ساری دن گزر گیا ہے یہودی نال، اللہ اکبر محنت کر دیا مگر ایک کھجور بھی سکی اپنے منہ اندر نہیں پائی۔ فرمایا میں جاواں گا اپنے محبوب نو کھلاواں گا، انج اللہ اکبر مٹھی بھری کھجوراں دی انج لیا کر کے میرے نبی علیہ السلام دے سامنے آ گئے اور فرمانے حضور کی ہو رہا ہے؟ تو میرے نبی فرمانے ایک آپ کے پیتے ہوئی ہے، اللہ اکبر تیرے نبی نے اج کے دن ہو گئے نے کچھ نہیں کھادا۔ اللہ میرے نبی کون؟ میرے محمد۔ اگر میرے نبی فرماتے اللہ وہ پہاڑ سونے دا بنا دے، اللہ دی قسم ایک منٹ نہیں سی لگنا، وہ پہاڑ میں اللہ نے سونے دا بنا دینا سی، مگر میرے نبی فرمانے نے اگر میں انج کہہ دینا ایک منٹ نہ لگدا، مگر آن والے لوگوں واسطے مال ازمائش بن جانا۔ اس کر کے تیرے نبی نے دعا نہیں کی تھی، وہ جو والی روٹیاں کھا کر کے جواخر لٹان والا میرا محمد، وہ جو کھا کر کے جو دیا سکیاں روٹیاں کھا کر کے جواخر لٹانے والا میرا محمد، پورے چمنستان دی کلی خوشبو میرا پیغمبر، ساری خوشبوਆਂ دی کلی مہک میرا پیغمبر، زبدہ تے مکھن تے کریم میرا محمد، جتے جتے اللہ دی ذات اوتھے اوتھے میرے محمد دی ذات، سبحان اللہ، شان اتنی ہے، عظمت اتنی ہے، مگر میرے نبی نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے اتنا بھوکا ہونے کے باوجود کسی سے بھیک نہ مانگا کرو، اپنا ہاتھ نہ پھیلایا کرو، یہ ہاتھ پھیلانا بہت بری عادت ہے۔ میرے محمد نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا جو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بغیر گوشت کے اللہ کے دربار میں آئے گا، دور سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ بندہ جو ہر ایک کے سامنے اپنا دست دراز کیا کرتا تھا، مال کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرتا تھا، عزت کو بیچ دیا، عزت کو نیلام کر دیا، صرف مال کی خاطر عزت نیلام کر دی مال کی خاطر، اور یہ مال جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے۔ اے تسی بکاریاں نے ویکھو جڑے پیشاور بھکاری نے، اللہ دی قسم ان تے لوگوں نے ٹھیکیاں تے رکھے نے، صبح گٹی چ لے کے آئے انہوں اتاریا، شام میں 5-7 ہزار دی دیہڑی لائی، گٹی چ بٹھایا لے گئے۔ یہ لاہور میں دھندا چل رہا ہے، اپنی شاہراہ پر کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، کہتے ہیں یہ میرا علاقہ ہے، ادھر کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ علاقے بنڈے ہوئے نے، پیشاور بیکاریاں نے، سب سے مشکل کام دنیا میں یہ ہے، اور سب سے آسان کام دنیا میں یہ ہے۔ مشکل کیوں ہے؟
بندہ کہتا ہے یار میرے ایک عزت ہے، وقار ہے، میں اس عزت کو وقار کو مجروح نہیں ہونے دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کھانا نہیں کھایا کل اچھے دن بھی آئیں گے. ان مع العسر یسرا. باتیں تو بڑی کرنے والی ہیں. کعب بن عجرہ آئے، میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے کعب کیفیت و خیے. حضور کہو سبحان اللہ. حضور اے ویکھو نا، اے ویکھو نا حضور، میں تواڈے واسطے کھجورا لے کے آیا. اے ویکھو نا حضور. میرے نبی فرماندے نے کہا تو تے بڑا ایک غریب جا صحابی ہے، ہاں منو تے آپ کئی واری انج ہوندا ہے کہ میں تیرے نال محبت کراں، پیار کراں. کعب کہے فرمایا اللہ دے محبوب تہاڈی حالت ویکھ کر کے میرے کو برداشت نہیں ہویا. میرے نبی فرماتے کسی سے سوال تو نہیں کیا. یہ دیکھیں نہیں حضور، اے نہیں فرمایا آن دیو بھئی آن دیو جیڑا کچھ خیر اندر نہ آئے. حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، وہاں ایمان کی حرارت نہیں ہے. ہمارے اندر ایمان کی حلاوت کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کے واقعات سنے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں؟ رزق حلال کماؤ، صدق مقال بولو. اللہ کی رحمتیں آج بھی آسمانوں سے اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو اب بھی اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار. اب بھی میرے نبی فرماتے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو کعب؟ اللہ دے محبوب پیغمبر میں یہودی دے واسطے یہودی کول جا کر کے دے اٹھن پانی پیائے. پھر بولو ذرا ایک بار پھر کہو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت کعب فرمانے نے حضور میں کتنے گھنٹے یہودی دے اٹھن پانی پیائے اور پانی پیا کر کے وہ بھی اجرت مکائیے. اجرت مکا کر کے اوٹھے چھوارے اے سکیے کھجورا خیک مٹھ دیا. اے حضور نے لے آیا تے میرے نبی نے کعب نو اپنے کلے جھرنا لایا اور میرے نبی فرمانے نے کعب تو نہیں کھا دیئے نہیں کہ نہیں کھا دیا. اللہ دے پیغمبر تسی جو کھا دیا تے میں کھا دیا. اے دی اندر کیڑی گل ہے تسی کھاؤ میرے پیغمبر. میرے نبی فرمانے نے کعب تو بھی کھا دیا نہیں کہ نہیں کھا دیا. اللہ دے پیغمبر تسی کھاؤ جے کچھ بچ گئیاں تے میں کھا لواں گا وگرنہ میرے واسطے دعا کر دیو اللہ منوں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تے میرے نبی ان کھجوراں سکیاں منہ اندر پا رکھے تے نالے میرے نبی دے ہاتھ انجا آسمان والے اٹھے خیر. اللہ اکبر. لوگوں اے ہاتھ ایسے میرے پیغمبر دے. اللہ اکبر. اے ہاتھ میرے پیغمبر کے یہ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ میرے پیغمبر علیہ السلام کے ایسے آسمانوں کی طرف اٹھے. یہ چہرہ کتنا خوبصورت، یہ محبت کے رخسار کتنے پیارے آسمانوں کی طرف اٹھے. اللہ کی قسم یہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ وہ چہرہ ہے آسمانوں کی طرف اٹھے اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. یہ چہرہ ایسا میرے پیغمبر آسمانوں کی طرف اٹھائے. اللہ فرماتے ہیں میرا محمد جیسے تو راضی ویسے میں راضی. سبحان اللہ. میرے نبی نے ان ہاتھ آسمان والے اٹھائے خیر
اور میرے نبی فرمانے نے اللہ کعب نو برکت عطا فرما. اللہ کعب میرا صحابی ہے اور میرے نال بڑی محبت کردا ہے, پیار کردا ہے. اللہ کعب دے اس محبت نو قبول و منظور فرما. تے نالے میرے نبی کھجورا کھا رہے نے, کعب نو میرے محمد نے اپنے کلیجے نال لایا ہویا اور میرے نبی کعب واسطے دعا کر رہے. خیر آج کوئی بندہ کر کے کہے قاری صاحب میرے لیے دعا کرے, قاری محمد ابو بکر صاحب میرے لیے دعا کرے, قاری بلال صاحب میرے لیے دعا کرے, اللہ اکبر فلاں قاری صاحب میرے لیے دعا کرے, اللہ اکبر فلاں حافظ صاحب میرے لیے دعا کرے. مگر وہ بندے کتنے خوش قسمت انسان کہ جن کے لیے دعا میرے پیغمبر فرما رہے ہوں گے. میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ کعب نو برکت عطا فرما, اللہ کعب دی اس محبت نو قبول و منظور فرما. اور حضرت کعب دی آنکھاں دے اندر ان خوشی دے آنسو برس رہے ہیں. واہ واہ میرے نبی میرے واسطے دعا کر رہے ہیں. ایسے کر کے تے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اینج لیاؤ جنہیں پھر ابو بکر لے کر کے آئے, ایمان اینج لیاؤ جنہیں پھر عمر لے کر کے آئے, عثمان لے آئے, علی لے آئے, طلحہ لے آئے, زبیر لے آئے, سعد لے آئے, سعید لے آئے, عبد الرحمن لے آئے, حذیفہ لے آئے, کعب لے آئے, اللہ ابو ذر لے آئے, بلال لے آئے. جب تک ایسا ایمان نہیں ہوگا تب تک اللہ تمہارا ایمان قبول نہیں کرے گا. اس کر کے صحابہ جیسا ایمان, صحابہ جیسی محبت, صحابہ جیسی پیار. پھر قاری محمد زبیر کیوں نہ کہے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی, پھر پلہ تام صحابہ کا. صحابہ سارے جنتی, صحابہ سارے مرحوم, صحابہ سارے مغفور. اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.